بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پریشان لوگوں پر۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں ایک دم سے پوچھتے ہیں یار آپ کے پاس کوئی بڑے کسی نجومی کا نمبر ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے تعویذ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی جن کا سایہ ہے، مجھے لگتا ہے کوئی نظر لگ گیا ہے، میرے پیچھے کوئی دشمن سازشیں کر رہی ہیں۔ جس کے بعد وہ نجومی کے پاس جاتا ہے اور نجومی اس کو بتاتا ہے بھائی آپ کا ستارہ غروب ہو گیا ہے، آپ کے دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں، اب ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو پریشان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی ٹینشن میں رہتا ہے اور ایک پریشانی ہو جاتی ہے، اس کا نیند خراب ہو جاتا ہے، آرام خراب ہونے کی وجہ سے وہ دماغی مریض بن جاتا ہے، پھر اس دنیا کا بھی نہیں رہتا، اس دنیا کا بھی نہیں رہتا۔ ہمیں بطور مسلمان یہ دیکھنا چاہیے نہ کوئی نجومی اچھے دن خراب کر سکتا ہے، نہ کوئی نجومی برے دن اچھا کر سکتا ہے۔ ہمارے اچھے دن اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ہو سکتا ہے ان اچھے دنوں میں ہم سے بہت بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہوں جس سے اللہ ناراض ہوا ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ گمراہی چھوڑ کر واپس وہ اپنی اسی بندگی میں لگ جائے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ پریشانی دے دیتا ہے۔ پریشانی کے دوران ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنی چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے اور نیکیاں عام کرنی چاہیے، جس کے بعد اللہ راضی ہوگا، یہ برے دن خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے، جب سخت تنگ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کو کسی نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت عزت دیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنے تکلیف اٹھائیں، آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ آپ کا یہ تکلیف جلد سے جلد ختم کرے۔ جس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا 40 سال تک اس رب نے مجھے ہر چیز مجھے بغیر مانگے دیا، اولاد بغیر مانگے دی، مال و ملکیت بغیر مانگے دی، اتنی عزت بغیر مانگے دی، اب میں حیران کچھ دنوں کی تکلیف کے لیے اپنے رب سے شکوہ کروں، اپنے رب سے مانگنا شروع کروں تو میرے خیال میں میں شرمندہ ہوتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر اللہ نے میرے نصیب میں یہ دن لکھے ہیں، یہ تکلیف کے دن لکھے ہیں تو مجھے وہ بھی منظور ہے، میں شکر کرتا ہوں اللہ کا، اور اس رب نے مجھے یاد کیا اور اس نے مجھے تکلیف دی تاکہ یعقوب علیہ السلام اور مجھے یاد کرے اور میری عبادت کرے۔ ہو سکتا تھا اس ملکیت کے دوران کوئی گمراہی ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے میں اس وقت گرفت میں ہوں اور اللہ کی رضا کے پیچھے عبادت میں اور مصروف رہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی تکلیف بھی ختم کی، لیکن میں اس دور کے مسلمان پر حیران ہوں، اگر کوئی غریب ہے وہ نماز پڑھنے کے بجائے، قرآن پاک پڑھنے کے بجائے اور اپنے استغفار پڑھنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگتا ہے، اپنے رب کا دروازہ نہیں پکڑتا۔ اگر کوئی امیر ہے اسے چاہیے ایک تو نماز پڑھے، استغفار پڑھے، قرآن پاک پڑھے، لیکن اس سے بھی ایک چیز اور ہے، اگر وہ خیر و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ خیرات بلا کو ٹالتی ہے، خیرات رد بلا ہے۔ کوئی جانور کا قربانی کرے، کوئی دیگے وغیرہ چڑھا دے، کوئی غریب مسکین کو کپڑے وغیرہ لے کر دے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے، اپنی ملکیت سے تھوڑا سا خرچ کریں، اور اس طرح سے یہ جتنی مشکل ٹائم کیوں نہ ہو، یہ مشکل ٹائم آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر جس طرح یہ چاہتا ہے اس طرح کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے تکلیف کے دنوں میں ایک تو اللہ صبر کرنا بہترین ہے، تھوڑا سا صبر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور جو گناہ سرزد ہوئے اس پر اللہ سے معافی مانگیں، آنسو بہائیں اور ندامت دکھائیں اور اللہ کے آگے شرمندہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہ بندوں کی طرح نہیں ہے، کسی شرمندہ کو ایسے واپس کر دے، کسی گناہ گار کو ایسے واپس کر دے، وہ اپنے رحمت سے نواز دے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو آپ نجومی کے پاس جاتے ہیں، اپنی غربت، آپ جو غربت کی طرف جا رہے ہیں وہ غربت ختم کرنے کے لیے
وہ نجومی آپ سے 5,000 مانگتا ہے، 10,000 مانگتا ہے، 50,000 مانگتا ہے، ادھر ادھر سے کر کے وہ آپ اسے دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو وہ نجومی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک تو آپ کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، لیکن وہ پریشانیاں ویسے کی ویسی رہیں گی۔ میرے خیال میں نجومیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ تقریباً بہت سخت گناہ ہے۔ یہ اس کے لیے حدیث پاک ہے، جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک تو بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا نجومی کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اگر اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، تو میرے خیال میں وہ صرف بات ہی کر سکتا ہے، دے کچھ نہیں سکتا۔ دینے والا اللہ ہے، ختم کرنے والا اللہ ہے۔ تو میرے خیال میں بحیثیت مسلمان ہمیں توکل کرنے چاہیے، جو اللہ کی طرف سے جو زندگی لکھا ہے جتنے دن، وہ اتنے دن رہیں گے۔ جتنے دن تکلیف کے لکھے ہیں وہ اتنے دن تکلیف کے رہیں گے، اور خوشی کے دن جتنے لکھے ہیں وہ اتنے دن خوشی کے رہیں گے۔ تو بجائے ہم کسی کی طرف دیکھنے کے، کسی کی طرف جانے کے، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، رب کی ناراضگی سے خود کو بچائیں، اور انشاءاللہ ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔